حضرت ساسطہ بن ناجیہ المجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور شاعر فرزدق بن غالب بن ساسا کے جد امجد ہے، ان کا بیان ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اسلام لے آیا اور مجھے قرآن میں سے کچھ آیات سکھائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان پر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ذرا تفصیل کچھ دیر بعد میں۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو تاریخ کا ایک ایسا سنہرا واقعہ سناتا ہوں جہاں پر جہالت کے دنوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جبکہ ایک ایسے نو مسلم جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی اس زندہ درگور کرنے والی بچیوں کو تحفظ دی تھی۔ تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ جب اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا زمانہ جاہلیت میں جب اس نے نیک کام کیے اس کا بھی اس سے اجر ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے نیک کام ہیں؟ میں نے عرض کیا، میری 10 ماہ کی دو گابن اونٹنیاں گم ہو گئی تھی، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ اس دوران مجھے ایک کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے، میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا، تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے 2 گابن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہے؟ میں نے کہا، ان پر بنی دارم یعنی بنو دارم حضرت ساسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام ہے کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ہمیں اب کی دونوں اونٹنیاں ملی ہے، ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کی دیکھ بھال کی، یعنی وہ گابن تھی، ان کے بچوں کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم عرب کے قبیلے مضر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا۔ جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ اگر لڑکا جنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کو دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے میری بیٹی خریدتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلے مضر کا آدمی ہوں، گویا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو بیچ دیں۔ تب میں نے کہا، میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خریدنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خریدنا چاہتا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔ اس بوڑھے نے کہا، تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنی ان 2 اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے اس بچی کے روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا تم اپنے اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کر دوں گا، اس شرط پہ کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو۔ جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پس جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، یہ کام تو بھلائی کا
ہے بہت بڑا کارنامہ ہے. مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے. پھر میں لگاتار اس خیر کے کام میں لگا رہا. چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی. ہر ایک بچی کو 2 گابن اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا. تو کیا میرے اس خیر کے کام پر کوئی اجر ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس نیک کام کا ثواب ملے گا کیونکہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے اپنا فضل فرما دیا ہے. اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا. حضرت صاصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مصداق فرزدق شاعر کا یہ شعر ہے جس کا مفہوم ہے، میرا دادا وہ شخص ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو اس بھیانک عمل سے روکا. بس اس نے زندہ درگور ہونے والی عورت کو زندگی دلائی، پھر اس کے بعد اس سے یعنی عورت کو کبھی بھی زندہ درگور نہیں کیا گیا اس شخص کے ذریعے. تو دوستوں یہ تھی تاریخ کے اس دور کی حقیقت اور مبنی ایک روایت جو کہ صحابہ کے دور میں ہوئی تھی اور زمانہ جاہلیت کا یہ دور تھا جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس شرم کے مارے کہ کل کو میں داماد کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا. تو اس شرم کے مارے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. میرے آج کی یہ معلوماتی اور تاریخی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.